السلام علیکم، تلک و شیری کے منگلب یوٹیوب چینل پہ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایم کیو لندن اور ایم کیو پاکستان کے حوالے سے تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ خبریں میدانے میں آ رہی ہیں، اور عوام یہ سننے کے لیے بےتاب ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس ضمن میں ایم کیو لندن کے جو ایلیمنٹ ہیں، جو عناصر ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کے وہ سرگرم عمل ہو گئے ہیں، اور سمجھ لیں کہ ایک بگل بچ چکا ہے، اور اس وقت اس اعلان کا عملی مظاہرے کا انتظار ہے جو الطاف حسین نے گزشتہ دنوں ٹک ٹاک پہ کیا تھا کہ جنوری کے میں خوشخبری آئے گی۔ تو اس ضمن میں عوام اس خوشخبری کے منتظر ہے کہ وہ کیا خوشخبری ہوگی، مگر جو شہر میں حالات نظر آ رہے ہیں اس طریقے کے ایک بینر آویزاں ہیں، وہ بڑے بڑے واضح طور پہ اب تو بینر نظر آنے لگے، یعنی کہ عائشہ منزل سے لے کے کراچی کے مختلف مقامات پہ اور حیدرآباد میں مختلف جگہوں پہ ایم کیو ایم جو لندن جو بالکل انڈر گراؤنڈ چل رہی تھی، اس کی اب ایک واضح شکل سامنے آ رہی ہے۔ اس ضمن میں ان کے جو کارکنان ہیں وہ الزامات بھی لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ پاکستان جو ہے اس کے لوگ ہمیں روکتے ہیں بینر لگانے سے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا تسلسل کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کتنی حقیقت ہے۔ ایم کیو پاکستان کے حوالے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس سے مطلب نہیں کہ کون کس کو روکتا ہے، نہ ہم نے پہلے ان کو روکا، نہ آئندہ کسی جماعت کو، کسی بھی جمہوری پارٹی کو ہم سیاست کرنے سے روک رہے ہیں، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے۔ مگر بہرحال الزامات تو لگتے ہیں ایک دوسرے پہ، اور ایم کیو لندن کے جس کے قائد الطاف حسین ہیں، وہ اس وقت ان کے حوالے سے ایسی خبریں میدان عمل میں ہیں کہ جس طریقے سے، اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ ان پہ کوئی ہلکا ہاتھ رکھ دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے ان کو روکا تھا یا غیر اعلانیہ یا اعلانیہ جو پابندی تھی، اس میں کافی حد تک نرمی کی جا چکی ہے۔ اب اس زمن میں مزید یہ کہ شہر کے جتنے یعنی کہ ان کے سیکٹر ہیں، اور جو ان کے یعنی کہ چاہنے والوں کے سیکٹر ہیں، یا جو ان کے کارکنان ہیں جو کل تک غیر فعال تھے، وہ بھی فعال کر دیے، جن میں رن چھوڑ لائن سیکٹر، برنس روڈ سیکٹر، لیاری سیکٹر، اور اس طرح کے سیکٹر ہیں جو ان کے کارکنان یعنی کہ فعال کر دیا گیا۔ نارتھ کراچی تک کے جو ان کے جو سیکٹر ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے سیکٹر کے جو کارکنان ہیں وہ زیادہ تر فعال ہو گئے ہیں۔ مگر حالیہ دنوں میں ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا گیا ہے کہ جناب ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جو حالیہ دنوں میں ان کا ایک پریس ریلیز آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا بلدیہ سے اور برنس روڈ سے اور قصبہ کالونی سے اور رنگی ٹاؤن کے حوالے سے یہ کافی ہمارے کارکنان کو زیر حراست میں لیا گیا ہے۔ تو اس ضمن میں بہرحال وہ حکمراں پارٹی کے اوپر یا کسی انتظامیہ پہ الزام لگانے کے بجائے وہ اس وقت ایم کیو پاکستان پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور ایم کیو پاکستان پہ الزامات جو لگا رہے ہیں اس کی صداقت کتنی ہے، اس میں ایم کیو پاکستان کے حلقوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ایم کیو پاکستان کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مختلف جماعتیں شہر کراچی میں بھی آ رہی ہیں، جس میں عشرت الباد کی بھی پارٹی ہے اور دوسری جماعتیں ہیں، تو سب کو کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور ہماری طرف سے کسی کو نہ روکا جا رہا ہے نہ ٹھکا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے ماضی میں اعلانیہ یا غیر اعلانیہ پابندی لگائی تھی، اب اس کے بعد وہ پابندیاں میں ریلیکسیشن ہو گئی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ اس کا فائدہ ایم کیو لندن کے لوگ پوری طرح اٹھا رہے ہیں۔ اور بہرحال ماہرین، سیاسی ماہرین اور سیاسی مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو لندن الطاف حسین پوری جوش و خروش سے اس وقت پاکستان میں اپنی تنظیم کو فعال کرنے میں سرگرم ہو چکے ہیں، اور ان کے پاکستان میں جتنے کارکنان ہیں وہ تمام فعال ہو چکے ہیں۔ فی الحال ان کو انڈر گراؤنڈ رہنے کا کہا ہے، اور ان قریب ان کو منظر عام پہ لانے کے لیے کہا جائے گا۔ اور
یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ تمام جو کارکنان ہیں ان کی یعنی کہ فعال ہونا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ شہر میں ان جگہوں پہ جہاں ایک چھوٹی سی تصویر لگانا بھی ممنوع تھی ان پہ بڑے بڑے بینر آویزاں ہیں، تو یہ ایک رعایت کا عنصر ظاہر کرتا ہے ان قوتوں کی طرف سے جو قوتیں جن قوتوں پہ یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ ان کی طرف سے ہم پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں نہ وہ پہلے کسی معاملے میں ملوث تھے نہ اب ہیں، انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کی کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی، انہوں نے ان سیاسی سرگرمیوں کی ہمیشہ رکاوٹ ڈالی جس کو ان کی دانست میں وہ یہ سمجھتے تھے یہ پاکستان کے مخالفانہ سرگرمیاں ہیں۔ ماضی میں الطاف حسین کا ایسا بیان چھپ گیا تھا جس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کا وجود آیا 22 اگست کو، تو لازمی اس بنیاد پہ ایم کیو ایم پاکستان اپنی اسٹرگل جاری رکھی ہوئی ہے، اس دن سے ایم کیو ایم کا نام کو زندہ رکھی ہوئی ہے، اور الطاف حسین پہ ایک غیر اعلانیہ یا کورٹ کی طرف سے پابندیاں تھیں، اور وہ کورٹ کی پابندی بھی جو ہے وہ بھی ایک ترمیم جو ہوئی ہے 26 ترمیم اس میں کہتے ہیں غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ تو قانونی ماہرین جانتے ہوں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ کتنی یہ فعال ہیں کتنا ہی غیر فعال ہیں۔ مگر پاکستان کے اندر جو اس وقت عدلیہ میں تحریر اور تقریر پہ جو پابندی ہے اس پہ انہوں نے درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں ان کے وکلا نے، اور وہ قانونی بھی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنی تنظیم کو فعال کرنے کے لیے عملی جنگ میدان عمل میں بھی نکل چکے ہیں یہ ایم کیو ایم لندن کے جو کارکنان۔ بہرحال غیر فعال اور انڈر گراؤنڈ ہے ان کی مزید جو کارکنان ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا کام اتنا تیزی سے شہر میں ہو رہا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ کہیں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے بینر اتار دیے گئے، مگر کہیں سے پھر خبریں آتی ہیں دوبارہ لگا دیے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اور بالخصوص منی پاکستان کراچی میں سیاسی عمل بہت تیزی سے جاری اور ساری ہے، اور اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ عشرت عباد بھی اپنی پارٹی کو میدان عمل میں پنجاب میں لا چکے ہیں، اور پنجاب ہی میں آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم لندن کے جو پارٹی ہے وہ پنجاب میں فعال شیخوپورہ میں جلسہ کرنے والے تھے، اور جلسہ ان کا ملتوی ہو گیا، مؤخر کر دیا گیا، اور وہ جلسہ اس لیے مؤخر کیا گیا کہ اس کو کارنر میٹنگ کی طرف تبدیل کیا جا رہا تھا، جو ایم کیو ایم لندن کے لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اب آنے والے دنوں میں پنجاب میں ہی ایک بڑا جلسے سے یہ اوپننگ آپ سمجھیں گے کہ وہاں سے ہوگی۔ یہ ایک آپ کو اہم خبر بھی ہے اور اہم اطلاع بھی ہے کہ پنجاب کے شہروں سے ہی شیخوپورہ، گوجرانوالا اور بالائی پنجاب سے ہی ایم کیو ایم کا اس وقت جو نئی قیادت صورت میں سامنے آئے گی ایم کیو ایم لندن الطاف حسین، وہ پنجاب سے ہی اپنی آغاز کریں گے سیاست کا۔ بہرحال سندھ میں ان کے آویزاں ہیں بڑے بڑے قداور بینر، وہ یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ وہ اس وقت سندھ کی سیاست میں ان کے پارٹی میدان عمل میں اتر چکی ہے، مگر اس حوالے سے اس متضاد بیانات ایک دوسرے پہ دیے جا رہے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان پہ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے کارکنان کو پکڑوا رہے ہیں، گرفتار کروا رہے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان نے واضح الفاظ میں اس کی تردید کی ہے۔ بہرحال ہم اور عوام اور بالخصوص مہاجر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے آپس میں تصادم کی راہ اختیار نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی تصادم ہوگا اس میں دونوں طرف سے مہاجر عوام میں تصادم ہوگا، مہاجر کا نقصان ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔